بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا میری ماں بہت زیادہ بوڑھی اور ضعیف ہے اور نماز میں بہت زیادہ غلطی کرتی ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ سے سوال کروں کہ وہ کس طرح نماز پڑھے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ بھی سوال کرنا چاہے سوال کرے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے سوالات بیان کیے یہاں تک کہ نوبت 10ویں سوال تک پہنچ گئی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کا جواب خوش دلی سے دیتی رہی، لیکن وہ سوالات کی کثرت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالوں گی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی سوال کر، اور اس عورت کی تسکین کی خاطر فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام دے، مثال کے طور پر اسے کہے کہ یہ بھاری وزن کسی اونچی جگہ پر پہنچا دے اور اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 دینار انعام ملے گا، تو کیا وہ شخص اس انعام کے پیش نظر اس کام میں تھکن کا احساس کرے گا؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہر سوال کے جواب میں خداوند عالم سے اس سے کہیں زیادہ جزا حاصل کرتی ہوں اور ہرگز معلول نہیں ہوتی اور تھکن کا احساس نہیں کرتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اسلامی علماء جب خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے علم، دانش اور کوشش جو انہوں نے لوگوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے کی ہے، اس کے برابر اپنے خدا سے جزا حاصل کریں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات بھر کی مناجات اور باخصوص قریہ ازاری کبھی کبھی آپ کے فرزند کو نیند سے بیدار کر دیا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے شب جمعہ اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں اور طلوع فجر تک رکوع سجدے کے عالم میں ہیں اور سب کے لیے دعا کرتی ہے مگر اپنے لیے نہیں۔ میں نے عرض کی اے اماں حضور، کیوں اپنے لیے دعا نہیں کی؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے، پہلے پڑوسی بعد میں خود۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کو بہت زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اپنے والدہ گرامی کی سفارش کی بنا پر بچوں کو پھول کا گلدستہ شمار کرتی تھی اور قرآن کی تعلیم کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردے کے تخت پر لٹا کر ایک کپڑا اوڑھ کر مجھے کندھوں پر اٹھا لیے، لیکن اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہوگا۔ یہی بات انہوں نے ایک دفعہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی اور کامان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مردوں اور عورتوں کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا، عورتوں کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسما، میرا انتقال ہو تو تم اور علی غسل میں تشریک ہو، کوئی میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح سے جھڑیاں رکھنا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھ کو اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی عورت ہیں جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لیا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی پابندی کیا کرتی تھی، کبھی کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے بالوں یا چہرے پر نہیں پڑی، حالانکہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ اسلامی پردے کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے سوال کیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہ اس کی نگاہ نہ محرم پر پڑے اور نہ محرم کی نگاہ اسے دیکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جواب سن کر فرمایا
تم نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ایک دن نابینا شخص نے آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے پردہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر بیٹی، یہ مرد تو نابینا ہے، تو تم اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے تو میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ تو میری خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو بہت پسند فرمایا اور آپ کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔